اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تسألوا نہ تم سوال کرو عن اشیاء ایسی چیزوں کے بارے میں ان اگر تبد لکم تمہارے لیے ظاہر کر دیا جائے، اس سے ملتا جو لفظ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں تبدونا جو تم ظاہر کرتے ہو وہی لفظ ہے، تبدا ظاہر کر دیا جائے لکم تمہارے لیے، اے ایمان والو ایسی چیزوں کے متعلق سوال نہ کرو اگر تمہارے لیے ان کو ظاہر کر دیا جائے، تسؤکم تو تمہیں برا لگے، تمہیں اچھا نہ لگے، وہ تمہیں برا لگے گا، وَإِن اور اگر تسألو تم سوال کرو، تسألو کا لفظ ہم پہلے پڑھے ہیں، تسألو تم سوال کرو عنہا اس کے بارے میں، حینا جب ینزل القرآن قرآن نازل کیا جا رہا ہو یا قرآن کے نزول کے وقت، اگر تم کسی چیز کے بارے میں سوال کرو گے اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا ہوگا، تبد لکم تو تمہارے لیے ظاہر کر دیا جائے گا، یعنی قرآن کے نزول کے دورانیے میں اگر تم سوال کرو گے تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اس کا جواب تمہیں دے دے گا۔ عفا اللہ، عفا کا ترجمہ ہم پہلے پڑھے ہیں، عفا اللہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، عنہا اس کے بارے میں، یعنی جو آج سے پہلے ہو چکا وہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، آئندہ تم نے احتیاط کرنی ہے کہ کثرت سوال سے بچنا ہے۔ واللہ اور اللہ تعالی غفور معاف کرنے والے، حلیم محبت کرنے والے یا بردباری کرنے والے ہیں۔ اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو اگر ان چیزوں کے بارے میں تمہیں واضح کر دیا جائے، تمہارے لیے ان چیزوں کی تمام معاملات واضح کر دیے جائیں تو تمہیں برا محسوس ہوگا، اچھا نہیں لگے گا، اور اگر تم سوال کرو گے اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو تمہارے لیے وہ ظاہر کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے والے تمام معاملات تمہیں معاف کر دیے ہیں اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور بردباری کرنے والے ہیں۔ قد یقیناً سألہا اس کے بارے میں سوال کیا تھا، قوموں نے، من قبلکم تم سے پہلے والی قوموں نے بھی ایسے ہی بے تکے سوال کیے تھے، ثم پھر اصبحوا وہ ہو گئے، بہا اس کے متعلق کافرین انکار کرنے والے، یقیناً تم سے پہلے گزرنے والی قوموں نے بھی ایسے ہی سوال کیے تھے، جب ان سوالوں کے جوابات ان کے لیے واضح کر دیے گئے تو وہ اس کے انکاری ہو گئے، ماننے سے انکار کر دیا۔ جیسے موٹی سی مثال ہے اصبحوا وہ ہو گئے، موٹی سی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے پہلے سپارے میں سورۃ البقرہ کے اندر گائے کا واقعہ ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ گائے ذبح کرو، اب ان کا ذمہ داری یہ تھی کہ جیسے ہی اللہ نے کہا گائے ذبح کرو، خاموشی سے کوئی بھی گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے، لیکن انہوں نے سوال کرنے شروع کر دیے، حضرت موسیٰ کو پریشان کرنا شروع کر دیا، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کتنی ہو، اس کی حالت اور کیفیت کیا ہو، وہ کس کلر کی ہو، یعنی انہوں نے بار بار سوال کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو مشکل میں ڈالتا گیا۔ انہوں نے پوچھا گائے کیسی ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جی وہ جوان ہونی چاہیے، بچی بھی نہ ہو، بوڑھی بھی نہ ہو، اب یہ پابندی ان کے اوپر لگ گئی کہ نوجوان گائے ہو۔ پھر انہوں نے پوچھا جی اس کا رنگ کیسا ہو، اللہ نے کہا رنگ زرد کلر کا ہو۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ ہمارے لیے مشکل ہو گیا، واضح کرتے ہیں، اللہ نے کہا جی چمکدار رنگ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا جی ہمیں بتائیں کیسی گائے ہو، اللہ نے پھر کہا جی ایسی گائے ہو جس کو آج تک کھیتی باڑی میں جوتا نہ گیا ہو، اب ڈھونڈنے لگ گیا، ملتی نہیں ہے۔ پہلے ہی حکم میں اللہ کی طرف سے جو حکم آیا تھا گائے کوئی بھی سی پکڑ کے ذبح کر دیتے، کام پورا ہوتا تھا۔ جب سوال کرتے گئے اللہ پابندیاں بڑھاتا گیا، حتیٰ کہ ایسا وقت بھی آیا پھر ان کو گائے ملتی نہیں تھی۔ نبی پاک علیہ السلام اس لیے ناپسند کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز کے متعلق میں تمہیں بتا دوں اس چیز کو تم سن لیا کرو، پلے سے باندھ لیا کرو، جس چیز کے متعلق میں خاموشی اختیار کروں تم مجھے چھوڑ دیا کرو، سوال نہ کیا کرو۔ نبی پاک علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تنگ آ گئے صحابہ کے کثرت سوال کی وجہ سے، غصے میں آ گئے۔ آپ نے کہا آج جو کچھ پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا، پوچھو کیا پوچھتے ہو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مدینہ کے اندر ایک صحابی رہتا تھا، مسلمان تھا، لوگ اس کو چڑھایا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ تیری ماں نے زنا کیا تھا، اس زنا کے بدلے میں تو پیدا ہوا تھا، تیرے باپ کا کوئی پتہ نہیں ہے، تیرا کوئی باپ نہیں ہے۔ اب اس نے موقع غنیمت جانا اللہ کے رسول سے فوراً، جیسے ہی اللہ کے رسول نے تو غصے میں کہا تھا نا، اس نے فوراً سوال کیا، اللہ کے رسول پھر مجھے یہ بتایا کہ میرا باپ کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیرا باپ فلاں بکریوں کو چروایا ہے۔ اب اللہ کے رسول نے صحیح بتایا، حقیقت میں اس کا باپ بھی وہی تھا۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو وہاں پر لوگ بیٹھے تھے ان کو یقین ہو گیا، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کو یقین ہو گیا کہ واقعی اس کا باپ ہے۔ اچھا جب اس نے پوچھا تو ایک دوسرا بندہ بھی کھڑا، اللہ کے رسول میرے باپ کے متعلق بھی بتا دے، میرا باپ کون تھا؟ لوگ میرے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں، عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس کے باپ کا بھی بتا دیا کہ تمہارے باپ کا نام سالم ہے۔ اچھا اس طرح سوال ہونے لگ گیا، کوئی کسی چیز کے متعلق پوچھنے لگ گیا، کوئی کسی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھا، غصے کے اثرات تھے، چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا، فوراً کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول ہم آپ کے اوپر راضی ہیں، ہم آپ سے آئندہ سوال نہیں کیا کریں گے۔ جب حضرت عمر فاروق نے اس طرح کے کلمات کہے رسول اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، آپ خاموش ہو گئے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کثرت سوال کی وجہ سے غصہ کیا کرتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام واضح و نصیحت کر رہے تھے صحابہ کو، تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا صحابی، اللہ کے رسول آپ نے حج کا تذکرہ فرمایا کہ تمہارے اوپر حج فرض ہے، افی کلی عامن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمارے اوپر حج ہر سال فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا سوال سنا خاموش ہو گئے، وہ انتظار کرتا رہا، آپ نے کوئی جواب نہ دیا، وہ بیٹھ گیا انتظار کرتے کرتے، کچھ دیر گزری وہ پھر کھڑا ہو گیا، اللہ کے رسول آپ نے حج کا تذکرہ فرمایا، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ نبی پاک علیہ السلام پھر خاموش ہو گئے، وہ انتظار کرتا رہا، اللہ کے رسول جواب دیں گے، آپ نے جواب نہ دیا، وہ پھر بیٹھ گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر میں تمہارے سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیتا تو تم مصیبت میں پھنس جاتے، پھر تمہیں ہر سال حج کرنا پڑتا، اس لیے جن چیزوں کے متعلق میں تمہیں بتا دوں اس پر عمل کر لیا کرو، جس چیزوں کے متعلق میں خاموش ہو جاؤں تم بھی خاموش ہو جایا کرو۔ کثرت سوال یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تم سے پہلی قومیں کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہو گئی ہیں۔ بے معنی سوال، بے معنی فضول قسم کے سوالات، ایسے جیسے ہمارے ہاں کیے جاتے ہیں، یہ فقہا نے جو سوالات اپنی طرف سے سوال بنا بنا کے ان کے جواب بنا بنا کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، جی فتوے بن گئے، تو یہ ناپسند۔ ہاں اگر کوئی واقعہ ہو، اب اس کی ایک حدیث میں آپ کو بخاری شریف سے دوں، سوال کرنے کا، بے تکا سوال کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، آگے کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے اس بات کا جواب دیں کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور آدمی کو دیکھ لوں کہ ایک ہی بستر کے اوپر وہ دونوں سو رہے ہیں تو پھر میں کیا کروں؟ اب سوال بے تکا سا تھا، ایسا واقعہ ہوا نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا جی اس کا تو حل یہ ہے کہ تم 4 گواہ لے کے آؤ، 4 گواہ لے کے آؤ، عدالت میں فیصلہ ہوگا، پھر اس کے مطابق وہ اٹھ کے چلا گیا۔ کچھ دن گزرے، وہ واقعہ روتا ہوا اللہ کے رسول میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میری بیوی ایک غیر محرم آدمی کے ساتھ سو رہی ہے بستر کے اوپر۔ اب جو اس نے سوال کیا تھا بے تکا سوال، وہ اب پورا ہو گیا، بخاری شریف کا واقعہ۔ اللہ کے رسول نے پھر اس کا حل بتایا، جس کا حل یہ ہے کہ تم 4 گواہ لے کے آؤ، تم نے اپنی بیوی کے متعلق غلط بات کہی ہے، اگر 4 گواہ آ جاتے ہیں تو فیصلہ ہو جائے گا تمہارے حق میں، اگر تم 4 گواہ نہیں لے کے آ سکتے تو اس کا مطلب ہے تم نے اپنی بیوی کے اوپر بہتان لگایا ہے، تمہیں یہاں پر 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اب وہ پریشان ہو گیا، گواہ کہاں سے لے کے آؤں؟ اب میری بیوی
میرے گھر کے اندر غیر محرم آدمی کے ساتھ سو رہی ہے، میں اس کو دیکھوں اور باہر بھاگوں جی آؤ 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 میری بیوی کو دیکھو، ایسے بھی کوئی نہیں کرتا۔ اگر میں گواہ نہیں لے کے آتا تو میں مجرم ہوں یہاں پہ۔ بس وہ ایک لمبا واقعہ پھر اس کا، لیکن میں نے اشارہ یہ کرنا تھا کہ بے تکے سوال کرنے کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ نبی پاک اسلام کی حدیث آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی امت کا بدبخت ترین آدمی ہے جس کے سوال کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حرام کر دیں یا اس کے سوال کرنے کی اللہ کسی چیز کو واجب کر دیں۔ دوبارہ دوہرا لیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا، نہ تم سوال کرو، عن اشیاء، ایسی چیزوں کے بارے میں۔ اب ہم دیکھیں نا یہ فقہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں اس میں بے تکی سوال، اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر کہیں بندہ ایسی جگہ پہ چلا جائے جہاں پانی نہ ہو، نماز کا ٹائم ہو، تو پھر وہ کیا کرے؟ انگوروں کے باغ میں کھڑا ہوا ہے تو وہ انگور نچوڑ کے اسے وضو کر لے، اگر شراب اس کے پاس پڑی ہے تو شراب سے وضو کر، یعنی کہ اس طرح کے بے تکے ہوا نہیں ہے۔ ہاں اگر واقعہ ہو جائے اس کے بعد آدمی کسی مفتی سے سوال کرتا ہے تو پھر اس کا سوال جنون ہے، اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ بے تکے اپنی طرف سے سوال بنا بنا کے کتابوں میں لکھ دینا، پھر اس کے جواب بھی لکھتے رہنا، یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ ان تبد لکم تسؤکم، اگر تمہیں واضح کر دیا جائے، تمہارے لیے ظاہر کر دیا جائے تو تمہیں برا لگے گا۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم اس کے متعلق سوال کرتے ہو، حین ينزل القرآن، جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو، تبد لکم، تو تمہارے لیے واضح کر دیا جائے گا، عفا اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق تمہیں معاف کر دیا ہے، یعنی جو پہلے معاملات ہو چکے ہیں وہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیے ہیں۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور بردبار ہے۔ قد سألہا قوم، اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی قوموں کا تذکرہ کیا ہے کہ پہلی قوموں کی عادت کیا تھی؟ ایسے بے تکے سوال کرتے رہتے تھے۔ قد سألہا قوم، ایسے ہی سوال کیے تھے پہلی قوموں نے، من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، ثم اصبحوا بہا کافرین، پھر وہ ان کے ساتھ کفر کرنے والے ہو گئے، اس کا انکار کرنے والے ہو گئے۔ صالح علیہ السلام کے اٹھنے والا جی جی ایسی ہے، ایسی ہے۔ پہلے ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں سورۃ المائدہ میں، شاید ہم نے پڑھا ہے، نہیں سورۃ البقرہ کے اندر دوسرا سپارہ تھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بنی اسرائیلی قوموں نے مطالبہ کیا وقت کے نبی سے کہ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دے، ہم اس بادشاہ کے ماتحت رہ کے جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ نبی نے کہا جی تم نہیں کر سکو گے، مطالبہ نہ، نہیں جی ہم کریں گے۔ فقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ہمیں تو ہمارے گھروں سے باہر نکال دیا گیا، بچے ہمارے مار دیے گئے، بچوں سے ہمیں کیا ہے، ہم جہاد کیوں نہیں کریں گے؟ نبی نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے طالوت کو مقرر کر دیا بادشاہ، جب مقرر ہو گیا تو پھر آپ کرتے نہیں۔